بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. سب کو ولادت رسالت امام عمران علیہ السلام مبارک انشاءاللہ ان کی سیرت و اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا اشکال امام خمینی علیہ رحمہ کا آغائے شیخ مرتضی انصاری پر بھی ہے، اور جو فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِّن وُضُوئِهِ کو مقدمہ و توطئہ قرار دے رہے تھے، ان پر بھی اشکال مشترکاً وارد ہے۔ اشکال کے اندر دو چیزوں کو پہلے ذہن میں بٹھا لیا جائے تو اشکال فلسفی اور دقت والا اشکال انسان اس کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے۔ ایک چیز ہوا کرتی ہے یقینی، یقین حقیقی، اور دوسری چیز ہے یقین فرضی۔ یقین حقیقی وہ ہے جو ابھی فی الوقت ہی اس شخص کے نفس میں کیفیت نفسانی ہے، جو کاشف ہے اس بات کو کہ طہارت پر اس کا دوسرا سرا ملا ہوا ہے، یعنی اس یقین کی کیفیت کا ایک سرا انسان کی روح میں موجود بالفعل، اور یقین کا دوسرا سرا طہارت پر متصل ہے۔ اور انسان جس طرح کسی چیز کو دیکھتا ہے، یقین کی کیفیت میں کشف اسی طریقے سے ہے کہ نفس کشف کر رہا ہوتا ہے اس طہارت کو کہ جو صبح سویرے وضو کر کے حاصل کی تھی۔ یہ ہے یقین حقیقی جو انسان کے نفس میں واقعاً موجود ہے۔ یہ کوئی فرضی نہیں ہے، اس میں حقیقت میں، اور حقیقت کوئی ہمیشہ نظر آنے والی چیز ہونا ضروری نہیں ہے۔ یقین ہے اگرچہ کہ نظر نہیں آتا، لیکن واقع میں تو ہے کہ جو ہم نے صبح وضو کیا تھا اور طہارت آئی تھی، اس کا یقین انسان کے نفس میں ہے۔ نفس کا ایک سرا اس کاشفیت کا ایک سرا، یقین کا ایک سرا انسان کے نفس میں ہے، دوسرا سرا طہارت و وضو میں ہے۔ یہ یقین حقیقی ہے، ایک فرضی نہیں ہے۔ اس میں کوئی ایسا نہیں کہ انسان فرض کرے یا انتظار کرے یا اعتبار کرے، ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں ایک یقین ہے، جزئی ہے، جو انسان کے نفس میں قائم ہے۔ یہ ہے یقین حقیقی، یہ امام خمینی علیہ رحمہ اللہ۔ دوسرا یقین فرضی ہے، اس کا ابھی خارج
میں کوئی وجود نہیں ہے، خالی فرض کر رہے ہوں کہ اگر یقین ہو تو اس یقین کو شک آ کر نہیں توڑ سکتا۔ یقین کوئی خارج میں، حقیقت میں، نفس میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ یقین لا تنقض الیقین بالشک کہ ابداً میں یقین جو پایا جاتا ہے وہ یقین فرضی ہے، حقیقت میں انسان کے نفس میں موجود نہیں ہے، ایک کلی چیز ہے یقین فرضی کہ اگر کبھی بھی فرضاً یقین آ جائے تو پھر آپ اس کو شک سے نہ توڑو، تو اس کا مطلب یہ ہوئی یقین ابھی موجود نہیں ہے، خالی فرض کرتے ہیں کہ اگر کہیں پر بھی یقین آ جائے، ابھی آیا نہیں ہے، اگر کہیں کبھی بھی کہیں آ جائے یقین فرضاً تو اس کو آپ شک کے ذریعے سے نہ توڑو، یہ یقین فرضی ہے، حقیقی تو نہیں۔ اس لیے دو چیز جب اس کی حقیقت ہی الگ الگ ہے، ایک یقین حقیقی ہے، دوسرا یقین فرضی ہے، تو پھر صغریٰ کبریٰ اب کیسے تشکیل دیں گے جبکہ صغریٰ میں یقین حقیقی ہے فَإِنَّهُ عَلَىٰ يَقِينٍ مِّن وُضُوئِهِ میں شخص یقین رکھتا ہے کہ صبح میں نے وضو کیا ہے، یقین حقیقی ہے، اور دوسرا لا تنقض الیقین بالشک کہ ابدا میں یقین فرضی ہے، کبریٰ کلی میں یقین فرضی ہے، تو کیسے جب کبریٰ اس کے اندر صغریٰ شامل ہی نہیں ہے، فرضی ہو خالی، کبریٰ میں صغریٰ کا شامل ہونا ضروری ہوا کرتا ہے تاکہ صغریٰ کے قیام تشکیل شکل اول وجود میں آئے، جس کے نتیجے میں نتیجہ نکالا۔ جب یہاں پر صغریٰ کبریٰ میں کوئی انطباق ہی نہیں، دونوں ایک دوسرے سے جدا ہیں، تو کیسے آپ نتیجہ نکالیں گے اور صغریٰ کبریٰ تشکیل دیں گے؟ آپ یہ بلائے تو فرمائیں، اور خمینی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ آغا شیخ انصاری علیہ رحمہ جو فرماتے ہیں کہ صغریٰ کبریٰ تشکیل دیا گیا ہے امام علیہ السلام کی روایت القرآن میں، تو کیسے صغریٰ کبریٰ تشکیل پائے جبکہ دونوں یقین الگ الگ ہیں، دونوں یقین سے تو جو ہے کام نہیں چلتا۔ آئیے اس کو آپ جو ہے خالی لفظ یقین سے دھوکہ نہیں کھائے، اس کی حقیقت دیکھنی پڑتی ہے، اس کو جو ہے آپ ملاحظہ فرمائیں، ہم جو ہے ایک تصویر گھوڑے کی دیوار پر بنی ہے، ہم کہیں ھذا فرسون، ھذا فرسون وکل فرس ماشین، یہ گھوڑا ہے اور ہر گھوڑا چلنے والا ہوتا ہے، بس اس گھوڑے کو بھی چلنا چاہیے، جبکہ یہ گھوڑا تو چلتا نہیں، دیوار پر جو ہے چپکا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ گھوڑا جو ہم نے اس دیوار کا فرض کیا ہے، حقیقت کا تو گھوڑا نہیں ہو، تصویر ہے، وہ کیسے صغریٰ کبریٰ تشکیل پائے؟ صغریٰ کبریٰ تشکیل ہی نہیں پائے، وہ گھوڑا جو ہم کہتے ہیں کہ ھذا فرسون، یہ تو گھوڑا دیوار کے اوپر پہ تصویر بنا ہوا ہے، اس لیے جو ہے کیسے جو صغریٰ کبریٰ کا تشکیل پائے؟ تشکیل ہی نہیں پائے، دونوں میں فرق ہے نہیں۔ تو یہاں پہ تو خود ھذا فرسون کی عربی درست دی ہے، اصل میں مسئلہ ہے، لیکن اس سے مراد اگر جو حقیقی مراد سے وہ فرض کرتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں فرض کریں گے بڑا ہو، تو پھر بھی فرض سے تو کام نہیں چلتا، حقیقت میں دیکھا جاتا ہے، بس اس لیے جو ہے وہ اس کے علاوہ دوسرا نقطہ ملاحظہ فرمائیں
کہ یہ جو صغرا کبرا فرضی ہم نے قائم کیا اس میں غلطی نکل آئی، کیسے صغرا کبرا غلط ہو جائے گا، نتیجے غلط آئے گا کہ یہ بھی چلنے والا ہونا چاہیے، چلنے والا تو ہے ہی کہ یہ صغرا کبرا غلط تشکیل دیا گیا، ھذا فرس، ھذا تصویر الفرس کہنا چاہیے، اس لیے جو ہے غلطی ہو گئی خود صغرا میں، بس صغرا کبرا میں مطابقت ہونا چاہیے۔ آئیے دوسری مثال پیش کرتے ہیں، دیکھیں اس میں اس کے اندر پھر دوبارہ غور کیجیے گا، جب کہتے ہیں العالم متغیرون، عالم تغیر حقیقی رکھتا ہے، کوئی فرضی نہیں ہے، پورا عالم میں اس چیز میں تبدیلی ہے، بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، پھر مر جاتا ہے، پھر قبر میں پہنچ جاتا ہے، پھر جو ہے وہ روز قیامت کے مراحل الگ الگ ہے، عالم کی ہر چیز اسی طریقے سے، پودا جو ہے پہلے بیج ہوتا ہے، پھر اس میں پودا نکلتا ہے، پھر جو ہے بڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد درخت بن جاتا ہے، پھر اس میں پھل آتے ہیں، پھر 100 سال کے بعد مر جاتا ہے، مطلب ہو گیا، تو تغیر پورے عالم میں ہر جگہ پر ہے، تو یہ تغیر حقیقی ہے۔ اور پھر اب دوسرے کبرا کو دیکھیں، العالم متغیر وکل متغیر حادث، اور ہر متغیر حقیقی جو آپ خارج میں ملاحظہ کرتے ہیں وہ سب کے سب حادث ہیں، تغیر حقیقی ہو اس لیے حادث حقیقی اس میں وجود کیا ہے۔ بلکہ اسی مثال میں آپ دیکھیں ھذا فرس وکل فرس ماشٍ، یہ فرس ہے اور ہر فرس مشی انجام دیا کرتا ہے، تو عالم طبیعت میں یہی ہے کہ گھوڑے کے چلنے کو خالی فرض نہیں کیا جاتا، ہر گھوڑا حقیقت میں چلنے والا ہوتا ہے، خالی فرضی نہیں ہے، حقیقت ہے، بس فرضی چیز الگ ہے حقیقت سے۔ یہ ایک نقطہ تھا امام خمینی علیہ رحمہ کے بیان میں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ صغرا کبرا میں تطبیق کرنے کے لیے کبرا کے ضمن میں صغرا خود بھی شامل ہونا چاہیے، جب دونوں میں الگ الگ فاصلہ ہو جائے تو کوئی صغرا کبرا وجود میں نہیں آئے گا اور نتیجہ نہیں دے سکے گا۔ جیسے وہ شیخ بہائی نے ایک ترکیب اختیار کی تھی اس منافق کے مقابل میں کہ وہ کسی طریقے سے جو ہے ولایت علی کی دلیل کو نہیں مانتا تھا، تو پھر اپنے شاگردوں کو کہا ضرب فعل ماضی، کہتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں، کہ ہاں مانتے ہیں، کہ نہیں یضرب فعل مضارع، کہ ہاں مانتے ہیں، جب آپ نے صغرا کبرا دونوں مان لے فثبت ولایت علی، کوئی ربط ہی نہیں ہے نا، ایک دوسرے سے ربط نہیں ہے تو پھر کیسے نتیجہ نکالے؟ تو یہ جاہل لوگوں کو کبھی کبھی ایسا بھی کرنا پڑتا ہے، جب وہ صحیح طرح سے نہ مانے تو پھر اس طرح کی دلیل دینا پڑتی ہے۔ تو یہ کہ جب آپ کو ضربہ یضرب تو بڑی ہنسی آ رہی ہے، تو یہی مسئلہ اس میں بھی ہے کہ جب صغرا میں کوئی اور چیز ہو، کبرا میں کوئی اور چیز ہو جس کا آپس میں ربط نہیں، تو نتیجہ بھی نہیں نکلے گا، نتیجہ غلط ہو جائے گا۔ یہ دو مطلب۔ اس کے بعد آغا امام خمینی علیہ رحمہ شیخ انصاری علیہ رحمہ پر جو اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا آغا شیخ کہ فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِّن وُضُوئِهِ، روایت زرارہ میں فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِّن وُضُوئِهِ، ایک شخص کو
یقین بر وضو ہے، صبح صبح مثلا یہ شیخ آپ کہتے ہیں کہ روایت زرارہ میں سورہ قائم کیا امام علیہ السلام نے، اور وَلَا تَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَدًا، اس میں لا تنقض اليقین بالشک، اس میں یقین کو کبرا کلی قرار دیا ہے، اور اس سے امام علیہ السلام نے صغرا کبرا نکال کر نتیجہ نکالا ہے استصحاب کی حجیت کا۔ تو ہم یہی کہتے ہیں شیخ سے کہ بابا لا تنقض الیقین بالشک میں یہ کبرا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، کہ کبرا وہ کبرا ہوا کرتا ہے اس کبرا میں صغرا خود شامل ہو جائے، تب تو ارتباط پیدا ہوتا ہے اور نتیجہ دیا کرتا ہے۔ یہ یقین فرضی میں یقین حقیقی کیسے شامل ہوگا؟ اس لیے نتیجہ نہیں نکل سکتا ہے۔ یہ تھا اشکال آغائے خمینی علیہ رحمہ کا، آغائے شیخ مرتضی انصاری علیہ رحمہ کا۔ اب ان پر اعتراض کہ جو مقدمہ مانتے ہیں فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِّن وُضُوئِهِ کو، تو تیاء و مقدمہ و ایک قسم کا مقدمہ چینی کرنا ہے تاکہ اصل جواب پر، اصل جزا پر پہنچ سکے۔ اصل جزا لا تنقض الیقین بالشک، یہ اصل جزا ہے اس تک پہنچنے کے لیے۔ اس کو بھی ہم جواب دیتے ہیں کہ بھائی توطئہ اور ضد توطئہ کے درمیان مناسبت ہونا چاہیے، ارتباط ہونا چاہیے۔ آپ ارتباط کے بغیر ایک کو توطئہ قرار دیں دوسرے کے لیے، یا مقدمہ قرار دیں ذیل مقدمے کے لیے، دونوں میں کوئی ربط ہونا چاہیے۔ جب ربط نہیں ہے، ایک یقین حقیقی ہے، دوسرا یقین اعتباری ہے، یقین فرضی ہے، تو دونوں یقین میں کوئی ارتباط نہیں ہے کہ مقدمہ و ذیل مقدمہ قرار پائے، کیونکہ مقدمہ و ذیل مقدمہ میں ارتباط ہو تو پھر آپ یہ کہہ سکتے کہ مقدمہ قرار پاتا جزا کے لیے۔ جب یہاں پر ارتباط ہی نہیں ہے تو کیسے مقدمہ قرار دیں گے؟ یہ دوسرا اشکال تھا امام خمینی علیہ رحمہ کا ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے مقدمیت والے نظریے کو اختیار کیا تھا۔ بس اس بنیاد پر جنبہ تمہیدی بھی باطل ہے، اور اس جنبہ تمہیدی کو ہم اس عنوان سے بھی کہ مقدمہ قرار پائے قبول نہیں کرتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ اشکال بھی اس تمہید والوں پر پیش کرتے ہیں کہ ان تمہید والی فرمائش کی بنیاد پر کہ اس یقین تقدیری میں کلمہ نقص کس طرح لایا جا سکتا ہے کہ جس میں کلمہ نقص مناسبت نہیں رکھتا کہ اس میں نقص کا لفظ اس یقین تقدیری کو لایا جائے۔
اس لیے کہ نغز اس جگہ پر آتا ہے کوئی محکم چیز ہو، اس مضبوط چیز پہلے سے ہو، اس کا کوئی وجود ہو، اس میں نغز واقع ہو تو نغز کہلاتا ہے۔ یہاں پر تو یہ خالق فرضی چیز ہے، اس کی کوئی حقیقت وجود ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر نغز کا لفظ صادق آ سکے۔ اس لیے یہ بھی اس جہت سے مقدمے والوں پر اشکال وارد ہے۔ آغا فاضل لنکرانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ اشکال امام خمینی علیہ رحمہ کا انصافاً یہ اشکال انتہائی مضبوط و محکم ہے، اور اس اشکال پر کوئی مناقشہ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ جس کا کوئی جواب دیا جائے۔ اس لیے امام خمینی علیہ رحمہ کا اشکال شیخ پر بھی وارد ہے اور تمہیدی نظریے والے پر بھی وارد ہے۔ صلی اللہ